اردو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ چلیے آج کی نیو کہانی میں سنتے ہیں خزانہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لازم سے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور ساتھ میں لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ چلیے سنتے ہیں اس نئے کیس کو ملک صفدر حیات نے کس طریقے سے حل کیا۔ شور و غل، پکڑ دھکڑ، زنجیروں کی جھنکار، مجرموں کا تعاقب، پرخطر لمحات اور مظلوموں کی فریادیں، زوراوروں کی منترانیاں، گولیوں کی ٹھائیں ٹھائیں اور ڈاکوؤں سے مقابلے۔ آج یہ سب کچھ قصہ ماضی بن چکا ہے۔ یہ بھولی بسری یادیں بعض اوقات دل میں عجیب سا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اس ضعیف العمری کے دور میں کبھی لان میں ٹہلتے ہوئے اور کبھی آرام کرسی پر اونگتے ہوئے بسا اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ کیا یہ سب واقعات واقعی میرے ساتھ پیش آئے تھے یا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ ہاں، شاید دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ زندگی کی ولولہ انگیزیاں یا تو یادوں میں گم ہو جاتی ہیں یا تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو آئیے یادوں کے دریچے وا کریں اور جوانی کے ولولہ انگیز دور کے چند صفحات پر نظر ڈالیں۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور صبح کا وقت تھا۔ میں کلف لگی وردی میں ملبوس تیز چلتا ہوا تھانے میں داخل ہوا۔ وہاں درجن بھر افراد میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں شبینہ ڈیوٹی کے دوران گرفتار ہونے والے افراد بھی تھے اور سائلین بھی۔ میں جلدی معاملات نپٹانے لگا۔ سائلین میں ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے اور متوسط طبقے کی فرد معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا نوجوان بیٹا بھی تھا۔ اس نے اپنا نام زرینہ اور اپنے بیٹے کا نام تنویر عباس بتایا۔ اس کا شوہر جس کا نام غلام عباس تھا گزشتہ رات سے لاپتہ تھا اور اسے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ تم نے اپنے شوہر کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کسی کام سے گھر سے نکلے تھے۔ کل رات کھانا کھانے کے بعد وہ ٹہلنے کے لیے باہر نکلے، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ تمہیں خبر ہوئے بغیر واپس آ سکتا تھا؟ آج کل گرمیوں کی وجہ سے وہ چھت پر سوتا ہے۔ ہم لوگ صحن میں سوتے ہیں۔ رات کو اس کے جانے کے بعد نپٹاتی ہوں اور اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہوں۔ باہر کا دروازہ میں نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ صبح جب میں نے چھت پر جا کر دیکھا تو بستر خالی پڑا تھا۔ آپس میں کوئی ناراضگی تو نہیں تھی؟ ناراضگی تو کوئی نہیں تھی۔ اگر ناراضگی ہو تو بھی وہ گھر چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو پھر وہ کیوں واپس نہیں آیا؟ تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ اس قسم کی دشمنی تو کسی سے نہیں ہے۔ اس قسم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی آدمی کبھی گم نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ ہم لوگ زبانی کلامی دشمنی سے کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ کیا تم نے اپنے ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں کے گھروں سے معلوم کر لیا ہے؟ جی ہاں، سب جگہ معلوم کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں آئی ہوں۔ اللہ خیر کرے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو گئی ہو۔ میں نے رپورٹ درج کروا دی اور زرینہ بیگم کو فوری کارروائی کا یقین دلا کر رخصت کر دیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہیڈ کلرک کے کمرے سے جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ صورتحال معلوم کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ہیڈ کلرک 3 آدمیوں کے ہمراہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک آدمی میلی سنی سوتی واسکٹ اور دھوتی میں ملبوس تھا۔ واسکٹ کے نیچے قمیض نہیں تھی۔ سانولے رنگ کا وہ مسکین سا آدمی پیروں سے ننگا تھا۔ دیگر 2 آدمیوں نے اسے دائیں بائیں سے پکڑ رکھا تھا اور وہ احتجاج کرتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جن 2 افراد نے اسے پکڑ رکھا تھا ان میں سے ایک ادھیڑ عمر فرد اور دوسرا نوجوان تھا۔ ان کے لباس اور رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ باپ بیٹا تھے اور جس شخص کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا وہ گورکن تھا۔ اس کو بند کریں جی، نوجوان نے کہا۔ اس نے ہمارے پردادا جی کی لاش غائب کر دی ہے۔ اس کے باوجود چھوڑ دو اور آرام سے ساری بات بتاؤ۔ یہ جھوٹ ہے سرکار، گورکن نے عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ان کا مردہ خود ہی غائب ہوا ہے۔ ہم جدی پشتی اس قبرستان میں کام کریں۔ ہم نے 90 سال کا گلا سڑا مردہ رکھ کر کیا کرنا تھا جی؟ اوئے، منہ سنبھال کر بات کر، ادھیڑ عمر شخص نے کہا۔ میرے باپ کا ادب سے نام لے، اگر دوبارہ گلا سڑا مردہ کہا تو جبڑا حلق میں اتار دوں گا۔ تھانے دار صاحب، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جی، گورکن نے فریاد کی۔ ان کے خلاف رپٹ لکھیں جی۔ اوئے چپ کر، کھوتے دا کھر نہ ہوئے تھے۔ ادھیڑ عمر شخص نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ مار لو بچو، چنگی طرح مار لو، گورکن نے رونے والی آواز میں کہا۔ تمہارے مردے تو میں نے ہی زمین میں گاڑنے ہیں۔ کسی مار کے پسلیاں نہ توڑی تو میرا نام بھی خوشی محمد نہیں۔ تم لوگ خاموش ہو جاؤ، میں نے طے مکانہ لہجے میں کہا۔ آپس میں بات نہیں کرو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا۔ میرا نام صادق علی ہے، اس نے جواب دیا، اور یہ میرا بیٹا اکرم ہے۔ کل میرے والد کا انتقال ہوا، ان کا نام سخاوت علی خان تھا۔ ہم نے کل ہی نے دفن کر دیا۔ اس بدبخت نے رات کو ان کی لاش غائب کر دی۔ خوشی محمد گورکن نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے اسے چپ کرا دیا اور صادق علی سے پوچھا، اس نے لاش کیوں غائب کر دی ہے؟ کیا یہ لاشوں کا کاروبار کرتا ہے؟ یہ تو اسی کو معلوم ہوگا۔
اس کو ذرا پھینٹی شینٹی لگائیں، خود ہی سب کچھ اگل دے گا۔ تم کو کیوں نہ پھینٹی شینٹی لگاؤں؟ میں نے غصے سے کہا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ لاش اس نے غائب کی ہے؟ اس نے خود ہی بتایا ہمیں۔ میرے استفسار پر خوشی محمد نے بتایا کہ وہ قبرستان سے ملحق ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ گزشتہ رات تقریباً 1:30 بجے کوئی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور 2-3 بار آواز بھی لگائی، مگر آس پاس کوئی بندہ پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہ اندر جا کر بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھے یا پونے گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ کھٹکے کی آواز سنی اور پھر اٹھ بیٹھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر سو گہری تاریکی تھی۔ جو آواز اس نے سنی تھی وہ قبرستان کی طرف سے آئی تھی۔ وہ پودوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا اور تاریک قبرستان میں نظر دوڑائی۔ اچانک اس نے ایک مردے کو قبر سے نکلتے دیکھا۔ اس نے یہی لفظ استعمال کیا تھا، بقول اس کے وہ مردہ سر سے پیر تک سفید کپڑے میں یا بلفاظ دیگر کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ایک قبر سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ خوشی محمد نے کہا کہ اگرچہ اس کی ساری زندگی مردوں سے واسطہ رہا تھا، لیکن اس چلتے پھرتے مردے کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ مردہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا تو وہ ہمت کر کے واپس مڑا اور گھر جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے اس پراسرار واقعے کو قدرت کے رازوں میں سے ایک راز سمجھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی کہ اس قبر کو جا کر دیکھے جس میں سے مردہ نکلتا دکھائی دیا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب اتفاقاً سخاوت علی کی قبر پر قبر کھلی پڑی تھی۔ تب اسے خیال آیا کہ رات کو اس نے جس قبر سے مردہ نکلتے دیکھا تھا وہ یہی تھا۔ وہ سیدھا صادق علی کے پاس پہنچا، اسے بتایا کہ اس کے باپ کی قبر میں سے مردہ غائب ہو چکا ہے۔ صادق علی نے شور مچا دیا اور پھر گورکن کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ خوشی محمد کی بات سنتے ہی میں نے صادق علی سے پوچھا، تمہیں اس کی بات پر شک کیوں ہے؟ کیا یہ مردوں کا کاروبار کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ خود سوچیں بھلا، یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ لاش قبر سے نکل کر چلی گئی؟ اس کے نوجوان بیٹے اکرم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس کی بات مان بھی لی جائے تو دادا جی کو سیدھا گھر آنا چاہیے تھا۔ ہیڈ کلرک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا تھا۔ جس شخص کے ساتھ ایسا کیا گیا ہو وہ کیسے گھر واپس جا سکتا ہے؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ قبر سے نکلا کیسے؟ میں نے صادق علی سے پوچھا، کیا تم نے خود جا کر قبر کا معائنہ کیا ہے؟ نہیں جی، اس کی بات سن کر میں تو دماغ ہی ٹھکانے نہیں رہا۔ تم لوگ باہر بیٹھو، میں نے کہا، میں فارغ ہو کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ 15-20 منٹ کے بعد جب میں اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، ایک اور شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تنکوں کی ٹوپی پہن رکھی تھی اور عمر اس کی 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ کسی گواہی کے سلسلے میں پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، مجھے کسی عامل کامل کے پاس جانا چاہیے تھا، مگر میں آپ کے پاس آ گیا۔ جناب، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک کوٹھی پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کوٹھی مویشیوں کے باڑے کے کونے پر واقع ہے۔ پہلے دن ہماری بھینس مر گئی، ہم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ پھر مرغیاں غائب ہو گئی، ہم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ لیکن جب 2-4 بھینسوں نے رات کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے ٹکرانا شروع کر دیا تو ہمیں فکر لاحق ہوئی۔ ہم سمجھ گئے کہ آسمانی بلا نے ہمارے باڑے کا راستہ دیکھ لیا۔ ہم نے مولوی صاحب سے بات کی، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد باڑے میں عمل کرنا شروع کیا۔ 3 راتیں خیریت سے گزر گئیں۔ چوتھی رات آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ وہ پتھر مولوی صاحب کے سر پر لگے۔ اگر ان کے سر پر پگڑی نہ ہوتی تو ان کا تو کام تمام ہو گیا ہوتا۔ وہ اپنا بوریا سمیٹ کر بھاگے۔ صبح انہوں نے مجھ سے کہا، ولی محمد، تمہاری کوٹری پر کسی بہت ہی خبیث جن نے قبضہ کر لیا ہے، اسے ٹکر لینا بہت مشکل ہے، تم اپنے مویشی یہاں سے ہٹا لو۔ جناب، میں نے مولوی صاحب کے مشورے پر عمل کیا اور مویشی دوسری جگہ باندھنے شروع کر دیے۔ کل رات باڑے کی طرف نلکا چلنے کی آواز آئی۔ اس وقت رات کے 2 یا 3 بجے ہوں گے۔ میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے دیوار کے اوپر سے باڑے کی طرف دیکھا تو جناب اس نے عجیب نظارہ دیکھا۔ نلکا چل رہا تھا، پانی بھی گر رہا تھا، مگر چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اگر میں اسے سنبھالا نہ دیتا تو وہ تو ختم ہو جاتی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے اسے نلکا چلانے والا نظر نہ آیا ہو۔ جناب، میری گھر والی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے خود کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میرا دل بڑا کمزور ہے جی، حکیم جی نے مجھے ایسی چیزوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے ذرا احتیاط ہی کرتا ہوں۔ یہ کیسے پتا چلا کہ نلکا چلانے والا کوئی جن تھا؟ جناب، میں ثبوت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پہلے رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز میری طرف بڑھائی۔ یہ دیکھیں، صبح میں نے 4 آدمی ساتھ لیے اور کوٹری میں جا کر دیکھا، نلکا کوٹری کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ کوئی 4 قدم کا فاصلہ ہوگا۔ وہاں سے یہ 2 چیزیں ہمارے ہاتھ لگی۔ میں نے پیلا رومال کھولا تو اندر سے چاندی کی ایک انگوٹھی اور روئی کی ایک معطر پھریری برآمد ہوئی۔ یہ انگوٹھی کرے پر پڑی تھی، اس نے مزید کہا، اور یہ پھریری کوٹری کے دروازے کے بیچ سے ملی ہے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس خبیث جن کی ملکیت ہے جس نے تمہارے باڑے پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اور کس کی ہو سکتی ہیں؟
اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ چاندی اور خوشبو جنات کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تم نے اپنا نام کیا بتایا؟ ولی محمد۔ دیکھو ولی محمد، یہ جو ہمارا قانون تعزیرات ہے میری معلومات کے مطابق یہ جنات پر لاگو نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ ملک صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے نلکے کی چلنے کی آواز سنی تھی۔ نلکا چلانا کوئی جرم نہیں ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور میں اس قسم کے جنات کو نہیں مانتا جو پراسرار طاقتوں کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ اب مکان ہی بیچنا پڑے گا، اس نے مایوسی سے کہا۔ میری گھر والی کئی بار کہہ چکی ہے کہ یہ ساری خرابی قبرستان کی وجہ سے ہے، قبرستان کے پاس گھر ہوگا تو یہی ہوگا۔ قبرستان کے نام پر میں چونکا، میں نے اس کا پتہ نوٹ کر لیا اور کہا کہ وہ گھر جا کر میرا انتظار کرے۔ پرانے وقتوں کے اس قبرستان میں جھاڑیاں اور درخت کثرت سے اگے ہوئے تھے، قبروں میں کوئی ترتیب نہیں تھی اور بیشتر قبریں بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی تھیں۔ خوشی محمد ایک قبر کے سامنے جا ٹھہرا اور بولا، جناب یہ ہے ان کے دادا کی قبر۔ قبر کھدی ہوئی تھی اور خالی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لحد کے نیچے کی زمین بھی کھدی ہوئی تھی۔ میں نے صادق علی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے والد کو اسی قبر میں دفن کیا گیا تھا؟ اس نے قبر کے سرہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک چھوٹی سی تختی گڑی ہوئی تھی، اس پر متوفی کا نام اور تاریخ وفات وغیرہ لکھی تھی۔ یہ تختی میں نے اپنے ہاتھ سے یہاں گاڑی تھی۔ گورکن نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، قبر تو یہی ہے جی۔ میں نے گورکن سے کہا، اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ اس قبر سے تم نے مردے کو نکل کر جاتے دیکھا تھا؟ اللہ ہی بہتر جانے کہ جی وہ کیا چیز تھا، مردہ تھا، کوئی فرشتہ تھا یا کوئی انسان، وہ جو کوئی بھی تھا سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اللہ گواہ ہے میں قبرستان میں کھڑا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے اسی قبر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سامنے میرا مکان ہے۔ اس نے ایک نیم پختہ مکان کی طرف اشارہ کیا جو قبرستان کی قریبی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ دیوار محض 3 فٹ اونچی تھی اور اسے ایک بچہ بھی پھلانگ سکتا تھا۔ مکان کے قریب اندر داخل ہونے کا راستہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اسے راستہ ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں کوئی دروازہ یا پھاٹک نہیں تھا۔ دوسری بار آنکھ کھلنے کے بعد میں قبرستان میں داخل ہوا اور چند قدم اندر پہنچ کر رک گیا۔ خوشی محمد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہاں سے اس قبر تک زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اس وقت اچھا خاصا اندھیرا تھا لیکن پھر بھی مجھے کفن میں لپٹا ہوا مردہ نظر آ گیا۔ وہ اس قبر سے نکلا اور اس طرف چلا گیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا تو دم ہی نکل جاتا۔ جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اس طرف قبرستان سے پرے مکان نظر آ رہے تھے۔ میں دوبارہ قبر کا جائزہ لینے لگا۔ قبر کو باقاعدہ کھودا گیا تھا، ساری مٹی باہر پڑی تھی۔ بالفرض اگر کوئی زندہ انسان قبر میں دفن ہو جاتا تو وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، تاہم اگر وہ اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہر نکل بھی جاتا تو اسے ساری مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ملک صاحب یہ جھوٹ بولتا ہے، صادق علی نے کہا۔ سوچنے کی بات ہے، کبھی مردے بھی قبروں سے نکلے ہیں، بات صرف لاش کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ دوسری باتوں کو چھوڑے باجی، اکرم نے جلدی سے کہا، پنجروں کی رکھوالی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دادا جی کی لاش نہ ملی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے محسوس ہوا کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی، کوئی خفیہ راز تھا جسے وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ راز یا تو قبر سے تعلق رکھتا تھا یا اس لاش سے۔ میں نے کہا، خوشی محمد یہ تو کسی تگڑے آدمی کا کام معلوم ہوتا ہے، لحد بھی کھدی ہوئی ہے، مردے میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اس کو نیچے اتنی کھدائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب یہ بات تو وہی جانے جس نے یہ کام کیا ہے، خوشی محمد نے کہا۔ یا اللہ جانے، میں نے جو دیکھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی، وہ جھوٹا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں صادق علی کو ایک طرف لے گیا اور کہا، صادق علی اس معاملے میں کوئی کھنڈی ضرور ہے۔ میں اس بات میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ قبر باہر سے کھودی گئی ہے، کسی نے باقاعدہ لاش نکالی ہے، لیکن اس میں خوشی محمد کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ لاش کے جسم پر کوئی قیمتی چیز تو نہیں تھی، کوئی سونے یا ہیرے کی انگوٹھی وغیرہ؟ بات کرتے وقت میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں، وہاں مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جو میرے اندازے کی تصدیق کرتے تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ کوئی شخص ایک انگوٹھی کے لیے پوری لاش غائب نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی معقول تھی۔ تب ہی مجھے وہ چاندی کی انگوٹھی یاد آ گئی جو ولی محمد نامی شخص نے مجھے دکھائی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس انگوٹھی کا مرنے والے سے کوئی تعلق ہو، اگرچہ وہ اتنی قیمتی انگوٹھی نہیں تھی لیکن اس کی کوئی عملی اہمیت بھی ہو سکتی تھی، یعنی وہ کسی بزرگ کا تحفہ یا کوئی کراماتی انگوٹھی بھی ہو سکتی تھی۔ لاش کی گمشدگی کی بات بستی میں پھیل چکی تھی اور لوگ قبرستان میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے صادق علی کو ساتھ لیا اور ولی محمد کا پتہ پوچھتے ہوئے اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور جلدی سے شربت بنا کر لے آیا۔ پھر اس نے جنات کی کہانی شروع کر دی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ولی محمد میں وہ چاندی کی انگوٹھی دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور پیلے رومال میں لپٹی ہوئی انگوٹھی لے آیا۔ انگوٹھی کے ساتھ خوشبودار پھریری بھی موجود تھی۔ میں نے یہ انگوٹھی مولوی صاحب کو بھی دکھائی ہے، اس نے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جناتی انگوٹھی ہے، انہوں نے مجھے اس جیسی سونے کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا ہے۔
یہ انگوٹھی بطور تاوان جنات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ میں نے وہ چاندی کی انگوٹھی صادق علی اس کے بیٹے کو دکھائی اور پوچھا، کیا تم نے یہ انگوٹھی پہلے بھی کبھی دیکھی ہے؟ صادق علی نے انگوٹھی دے کر بھویں سکیڑی اور اپنے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پتر اکرم، یہ انگوٹھی تو… ہاں جی، یہ تو چاندی کی انگوٹھی ہے۔ اکرم نے جلدی سے کہا، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نوجوان اپنے باپ سے زیادہ ہوشیار نظر آتا تھا۔ اس نے دوسری دفعہ باپ کی بات کا رخ بدلا تھا۔ واضح طور پر دونوں نے اس انگوٹھی کو پہچان لیا تھا، لیکن میں نے اس موضوع کو زیادہ نہیں چھڑا اور دونوں کو رخصت کر دیا۔ ولی محمد نے، ملک صاحب آپ وقوعے کا معائنہ بھی کرتے جائیں، ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی اور ثبوت آپ کے ہاتھ لگ جائے۔ چلو، میں نے کہا، وقوعہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مجھے صحن کی طرف سے باڑے میں لے گیا۔ خاصا کشادہ باڑا تھا۔ ایک طرف چھپر کے نیچے کھرلی بنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک کچا کوٹھا تھا جس کے قریب ہی ایک نلکا تھا۔ داہنی طرف والی دیوار کے اوپر سے قبرستان نظر آتا تھا۔ درمیان میں ایک کچی سڑک تھی۔ باڑے کے بیرونی دروازے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بآسانی اندر آ سکتا تھا۔ باڑا سنسان پڑا تھا۔ ادھر ادھر سوکھا چارہ بکھرا پڑا تھا۔ میں نے نلکے کو ہلا کر دیکھا، وہ ٹھیک کام کرتا تھا۔ کھرے میں لال مٹی نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کیچڑ آلود ہاتھ یا پیر دھوئے تھے۔ میں نے ولی محمد سے پوچھا، کیا یہاں کسی نے ہاتھ پیر دھوئے تھے؟ جنات نے دھوئے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ جب سے یہ بات مشہور ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی بندہ ادھر آتا نہیں ہے۔ میں نے کچے کوٹھے میں نظر ڈالی۔ اندر سوائے کدال کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ولی محمد نے جھجکتے ہوئے اندر نظر ڈالی اور بولا، یہ کدال پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ میں کدال اٹھا کر باہر لے آیا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جنات کی معلوم ہوتی ہے۔ کدال کے پھل پر مٹی لگی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ حال ہی میں اسے استعمال کیا گیا تھا۔ واضح طور پر سخاوت علی کی قبر اسی کدال سے کھودی گئی تھی۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے کے قریب گیا اور وہاں سے قبرستان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ خوشی محمد گورکن نے قبر سے نکلنے کے بعد مردے کا جو رخ بتایا تھا، وہ باڑے کی عمودی سمت میں تھا۔ میرے ذہن میں صورتحال کا نقشہ کچھ یوں بنا کہ مردے کو غائب کرنے والا شخص اپنا کام مکمل کرنے کے بعد باڑے میں آیا تھا۔ اس نے کدال کوٹھے کے اندر رکھ دی تھی اور نلکے پر ہاتھ پیر دھوئے تھے۔ ہاتھ پیر دھوتے وقت اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر کھرے کے اوپر رکھ دی تھی اور جاتے وقت اسے اٹھانا بھول گیا تھا، اور یا پھر پھریری غالباً اس کے کان سے گر گئی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سخاوت علی کی لاش کہاں تھی؟ اس کے بیان کے مطابق اس کے پاس لاش جیسی بھاری کوئی چیز نہیں تھی۔ کدال تھی اور بوجہ تاریکی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ ثبوت ملنے کے بعد گورکن کی پوزیشن تقریباً صاف ہو گئی تھی۔ اس نے سفید پوش شخص کو دیکھ کر جو اندازہ لگایا تھا وہ ٹھیک تھا۔ میں نے ولی محمد کو تسلی دی، اسے یقین دلایا کہ اس کے باڑے میں جن ون کا قبضہ نہیں ہے۔ وہ سونے کی انگوٹھی پر پیسے ضائع نہ کرے، نہ چاندی کی انگوٹھی پر۔ چاندی کی انگوٹھی اور پھریری کو میں نے رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ گورکن ہاتھ ہلاتا ہوا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پائی جانے والی چمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی نئی بات معلوم ہوئی تھی۔ میں رک گیا۔ اس نے قریب پہنچ کر کہا، جناب میرا خیال ہے لاش کا پتہ چل گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم قبر کھود کر دیکھ لیں۔ کیا مطلب قبر کھود کر دیکھ لیں؟ آپ میرے ساتھ آئیں، اس نے کہا، یہ بات موقع پر ہی سمجھ میں آئے گی۔ میں اس کے ہمراہ دوبارہ کھدی ہوئی قبر پر پہنچ گیا۔ جناب میرا دماغ ہی چکرایا ہوا تھا، ورنہ یہ بات مجھے پہلے ہی نظر آ جاتی۔ بات یہ ہے کہ میں قبر پہلے سے تیار رکھتا ہوں۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ خالی قبر تھی۔ اس نے ایک نئی بنی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کیا، لیکن کسی نے اسے بند کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے جس کسی نے یہ حرکت کی ہے اس نے بوڑھے کی لاش اس قبر میں دفن کر دی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسے کھود کر دیکھ لیا جائے۔ اچھی طرح سوچ لو، میں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کی قبر ہو۔ مجھے پورا یقین ہے جناب۔ اتنے میں صادق علی اور اس کا بیٹا اکرم لوگوں کو ہٹاتے ہوئے ہمارے قریب پہنچے۔ ان کے چہروں سے فکر مندی عیاں تھی۔ وہ دونوں گورکن کو گھورنے لگے۔ کیا ہوا؟ اکرم نے پوچھا۔ سنا ہے کہ دادا جی کی لاش کا پتہ چل گیا ہے۔ گورکن نے انہیں نئی قبر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے قبر کا جائزہ لیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ یہ قبر تو واقعی خالی تھی، صادق علی نے کہا۔ یہ بات تو مجھے بھی یاد ہے۔ یہ تو کوئی معجزہ ہی لگتا ہے۔ آس پاس کھڑے ہوئے کچھ اور لوگ بھی گفتگو میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے کو غیب کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ ایک شخص جو ان پڑھ فاضل معلوم ہوتا تھا بولا، یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے۔ سخاوت علی بڑا فکر ذکر کرنے والا بندہ تھا۔ ایسے بندوں کا انتظام اللہ خود کرتا ہے۔ وہ جگہ اس فانی فی بندے کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اللہ نے اس کے لیے یہ جگہ پسند کی ہے۔ پاس کھڑے ہوئے لوگ سبحان اللہ کا ورد کرنے لگے۔ ہماری قوم اس قسم کی باتوں سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ترمیم و اضافے سے اسے معجزہ بنا دیتی ہے۔ جب کوئی عینی گواہ اس قسم کی کرامت کا ذکر کرتا ہے تو اکثر صورتوں میں در حقیقت وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے زور بیان کے ذریعے وہ تمام سکم دور کر دیتا ہے جن پر اعتراض وارد ہو سکتا ہو۔ سخاوت علی کے معاملے میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن
2-3 روز کے اندر بعض ایسے حیرت انگیز اور عبرت اثر حقائق منظر عام پر آئے کہ سارا معاملہ ہی الٹ گیا۔